السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 24ویں سبق الدرس الرابع والعشرون کی آخری مشق دال کے ساتھ۔ مشق دال میں دیکھیے آج ہے عربی میں ترجمہ کیجئے۔ کچھ خاص کرنا نہیں ہے، یہ سارا کچھ آپ کر سکتے تھے، کچھ نئے الفاظ ہوتے ہیں تو نئے الفاظ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا نور عالم خلیل الامین صاحب رحمہ اللہ نے یہ التزام کیا ہے کہ جتنے بھی نئے الفاظ آتے ہیں ان سارے الفاظ کو حضرت والا پیچھے فرہنگ میں لکھ دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں اگر چھوٹ گئی ہوں تو آپ لغات میں دیکھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ لغات کے حوالے سے بھی القاموس الوحید ہے، القاموس الجدید ہے، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، نہیں ہے تو پی ڈی ایف کی شکل میں یا سافٹ ویئر کی شکل میں یہ چیزیں دستیاب ہیں، آپ وہاں سے بھی انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ان کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گا تو بہت آسانی سے آپ آگے حل کر سکتے ہیں۔ کچھ نئی چیزیں ہیں نہیں، بس اسباق میں ہمیں سیکھنے کے لیے بس پرانی ہی چیزوں کو ہمیں بطور مشق کے دیا جا رہا ہے۔ آگے جتنے اسباق آئیں گے وہ سارے کے سارے انہی چیزوں کی مشقیں ہوں گی، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ان کی ملی جلی مشقیں ہوں گی۔ اس لیے اب آپ بغیر سمجھے بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بغیر سمجھے نہیں، یعنی جو کچھ آپ سمجھ چکے ہیں کچھ نیا سمجھنے کے لیے یہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے مدرسوں میں یہ ہے کہ یہ کتاب یہیں تک پڑھائی جاتی ہے سبقاً، اس کے بعد طلباء کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ خود ہی اگلے اسباق کی تیاری کر لیں۔ خیر، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ اسے مکمل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ دعا فرمائے جلد سے جلد مکمل ہو جائے۔ اے لوگو، تم ایک خدا کے بندے ہو، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو۔ ایھا الناس، اے لوگو، تم ایک خدا کے بندے ہو، انتم عباد اللہ وحدہ۔ یہ وحدہ جو ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ یہ کیوں رہتا ہے ایسا وہ آگے آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ یہاں پر تو بس یاد رکھیں کہ خدا کے ساتھ عام طور سے اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر یہ زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ انتم عباد اللہ وحدہ، دیکھ رہے ہیں یہاں پر اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے نیچے زیر ہے لیکن وحدہ یہ اس کے اوپر زبر ہے۔ فاعبدوا اللہ وحدہ، اگلا جملہ ہے اس کے اندر اللہ کے اوپر زبر ہے، لفظ اللہ کے اوپر، لیکن وحدہ وہ پھر بھی زبر کے ساتھ ہی ہے، تو اتنا آپ سمجھ لیں بس کہ یہ ایسے ہی رہتا ہے عامتاً۔ ایھا الناس انتم عباد اللہ وحدہ، تم ایک خدا کے بندے ہو، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ فاعبدوا اللہ وحدہ، یہاں پر اسکرین پہ آپ کو کچھ غلط سا دکھ رہا ہوگا، فاعبدوا واو کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، واو کے ساتھ اور الف اس کے بعد اور پھر اللہ، یہ چھوٹ گیا ہے، ایڈیٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن آپ کو انشاءاللہ یہ چیز وہاں پر درست شکل میں مل جائے گی، یعنی jamilulum.org پر۔ ایسے بھی اگر کچھ غلطی ہو تو ہمارے ساتھی ہمارے احباب متوجہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو خیر اسے سمجھ جائیے آپ کے واو کے ساتھ ہے یہاں پر فاعبدوا اللہ وحدہ، فاعبدوا اللہ وحدہ جمع کا صیغہ ہے۔ بتوں کی عبادت نہ کرو، ولا تعبدوا الاصنام، صنم کی جمع اصنام، بت۔ انسان تمہاری طرح مجبور ہے، لہذا اس سے کچھ نہ مانگو، صرف خدا سے مانگو۔ الانسان عاجز مثلک، یہ اس کو ہم نے واحد بنا دیا ہے، چاہے تو آپ اسے جمع استعمال کر سکتے ہیں، الانسان عاجز مثلکم، انسان تمہاری طرح مجبور ہے، جیسے آپ چاہیں اتنی تبدیلی تو آپ سیکھ گئے ہوں گے کہ کا کے بجائے کم استعمال کر سکیں۔ فلا تسألہ شیئا، لہذا اس سے کچھ نہ مانگو، سألہ اس سے مانگنا، شیئا کوئی چیز مانگنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تسألہ ہے، یہاں پر عن کا لفظ نہیں آیا ہے، من کا لفظ نہیں آیا ہے، اس سے کے لیے بس انداز یہ ہے کہ فلا تسألہ شیئا، اس سے کچھ نہ مانگو، سأل فلانا کسی سے مانگنا بغیر من کے بغیر عن کے استعمال کیا جاتا ہے، اسے آپ یاد رکھ لیں۔ اسأل اللہ وحدہ، صرف اللہ سے مانگو۔
دیر سے مدرسے مت آؤ، یہ زبردستی کا جملہ ہم نے اسے اس کے ساتھ کر دیا ہے، حالانکہ اسے الگ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے اس کے ساتھ کر دیا۔ ممکن ہے جوڑنے کی بات اس طریقے سے ہو کہ بھائی یہ باتیں آپ سیکھو گے، مدرسے میں دیر سے نہیں آؤ گے، ٹھیک ٹھاک ٹائم پہ آؤ گے تو، ورنہ دیر ہو جاتی ہے تو بہت سی باتیں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ لا تقدم المدرسۃ متأخرا، دیر سے مدرسے مت آؤ۔ رشید، تم کھیل کود کو مشغلہ نہ بناؤ، پڑھائی لکھائی کو مشغلہ بناؤ۔ یا رشید، لا تجعل اللعب شغلا، اجعل القراءة والکتابة شغلا۔ لا تجعل یہ نہیں کا صیغہ ہے، اللعب کھیل کود، شغلا مشغلہ بنانا۔ جعلہ کا ترجمہ ایسے بنانا ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہو گیا اس چیز کو مشغلہ بناؤ۔ اجعل اللعب شعبہ، کھیل کو مشغلہ بناؤ۔ اجعل القراءة شغلا، اجعل الضیافة شغلا، مہمان نوازی کو مشغلہ بناؤ۔ اجعل التجارة شغلا، بزنس کو اپنا مشغلہ بناؤ۔ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، یہ لفظ آپ یاد رکھیے، زبردست سا مضبوط سا لفظ ہے، بہت زیادہ استعمال ہے اس کا۔ کسی کو کوئی چیز بنانا، کسی کو کوئی چیز قرار دینا، یہ سب اس کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ پڑھائی لکھائی کو مشغلہ بناؤ۔ اجعل القراءة والکتابة شغلا۔ رشیدہ، تم ہر کام اپنے وقت پر کرو اور آج کا کام کل پر مت ڈالو، یہ بہت غلط بات ہے۔ یا رشیدہ، افعلی کل عمل علی المیعاد۔ افعل کا ترجمہ تم کرو، کل عمل ہر عمل۔ یہ ممکن ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں اس ترجمے پر تھوڑا سا اعتراض ہو، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ہم جیسے نوآموز نئے سیکھنے والوں کے لیے ہے، اس لیے کچھ اچھی سی عربی اس کی آ سکتی ہے، لیکن ہم نے ابھی بہت اچھی سی عربی نہیں بنائی ہے، جو اس سطح کے مطابق ہے وہ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ وقت پر علی المیعاد۔ ولا تدفعی عمل اليوم للغد، یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، اور آج کا کام کل پر مت ڈالو۔ تدفعی امر مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تم لوگ جھوٹی عزت کے دلدادہ نہ بنو، یہاں پر پھر ہم نے اس کو جمع کا لفظ استعمال کیا۔ ممکن ہے رشیدہ کو کہا جائے تو لا تحرسی ہو جائے گا، پھر ہم نے جمع استعمال کیا ہے تو لا تحرسوا علی العز الکاذب۔ العز کا ترجمہ ہے عزت اور الکاذب جھوٹی، یہ بالکل لفظ سے ملتا جلتا سا لفظ کا ترجمہ ہے۔ باقی کچھ بھاری بھرکم سے ابھی حضرت استاذ نے لکھ رکھا ہے علی السمعۃ الکاذبہ، سمعۃ کا ترجمہ عزت شہرت کے ہوتے ہیں، یہاں پر العز ہی ہم نے استعمال کیا ہے تاکہ لفظ سے قریب تر رہے۔ اے طالب علمو، پڑھنے کے وقت مت سو اور سونے کے وقت مت پڑھو۔ یہاں پر دیکھیے طالب علموں کے بعد یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ علامات ندا جو ہوتی ہے، علامات فجائیہ، ایک الف جیسا اس کے نیچے ایک نقطہ، لیکن ہم نے اسے تبدیل کیا، ادھر سے ادھر کنورٹ کیا، اس خط سے اس خط میں، اس اپلیکیشن سے دوسرے اپلیکیشن میں، تو یہ تبدیلی آ گئی ہے، اسے سمجھ لیں۔ اے طالب علم، وا نہیں ہے بلکہ اے طالب علم، پڑھنے کے وقت مت سو اور سونے کے وقت مت پڑھو، یہ لفظ بھی پہلے آ چکا ہے۔ ایھا الطلاب لا ترقدوا وقت القراءة ولا تقرأوا وقت الرقاد۔ رشیدہ، سلمہ اور نبیلہ، تم لوگ کسی نعمت پر نہ اتراؤ، اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ تم لوگ کسی نعمت پر نہ اتراؤ۔ لا تبطرن علی نعمت، یہ یبطر تبتر اسی سے جمع مؤنث حاضر کا لفظ ہے یہ۔ لا تبطرن علی نعمت، کسی نعمت پر تم مت اتراؤ، اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے، لأن ذلك من اللہ، نہ کہ تمہاری طرف سے ہے، لا من کننا، یہ چونکہ تین تھی، رشیدہ، سلمہ، نبیلہ جمع تھی، اس وجہ سے ہم نے من کننا استعمال کیا ہے۔ کسی مرد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو لا من کا، بہت سارے مردوں کے لیے تو لا من کو ہم استعمال کریں گے، اتنی بات آپ ضمیر کا کھیل یہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ خالدہ اور شکیلہ، استانی کے سامنے نہ ہنسا کرو۔ یا خالدۃ و شکیلہ لا تضحکا امام المعلمہ، لا تضحکا امام المعلمہ، تثنیہ مؤنث حاضر ہے۔
یہ خلاف ادب ہے، ذالک خلاف الادب۔ یہ ذالک پر آپ اعتراض نہ کریں کہ یہاں پر یہ ہے اور اس کے لیے ذالک استعمال ہو گیا۔ آپ کو یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ ذالک جو ہے یہ کسی مجموعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ہنسنا جو ہے نا یہ چیز خلاف ادب ہے۔ ایسی جگہوں پر ذالک جو پورا ایک عنوان، ایک پورا موضوع ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہو تو ذالک خلاف الادب، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ یہ کی مکمل ترجمہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ کسی کی کوئی چیز بلا اجازت نہ لو، یہ خالدہ اور شکیلہ سے ہی کہا جا رہا ہے، یعنی ہمیں تثنیہ مؤنث حاضر کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ لا تأخذ شیئا، کوئی چیز نہ لو، لأحد کسی کی، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، اسی کو ہم نے کہا بلا اجازت۔ لفظی ترجمہ ہے کسی کے لیے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لو، اور جو لکھا ہوا ترجمہ ہے کسی کی کوئی چیز بلا اجازت نہ لو، تو یہ ہو گیا۔ سعد اور نبیل، تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ خدا ایک ہے تو اسی کی پرستش کرو۔ یا سعد و نبیل تعلمان ان اللہ احد، تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ فاعبداہ وحدہ، لہذا تم دونوں اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو۔ شیطان کی پرستش نہ کرو، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہم نے اسی سے جوڑا ہے، یعنی پچھلا تثنیہ کا لفظ تھا وَلَا تَعْبُدَا الشَّيْطَانَ وَلَا تَعْبُدَ الشَّيْطَانَ هُوَ عَدُوٌّ مُبِينٌ لِلْإِنسَانِ هُوَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے طالبات، اپنی سہیلیوں کے ساتھ محبت سے رہو، بغض و کراہت کے ساتھ نہ رہو۔ اپنی ساتھیوں کے ساتھ محبت سے رہو۔ اصحبن الزمیلات، ساتھیوں کے ساتھ رہو، بالمودتی محبت کے ساتھ، محبت سے۔ ولا تصحبن بالبغض والکراہت، بغض و کراہت کے ساتھ نہ رہو۔ بہت شاندار سا جملہ تھا، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، جو لفظ اردو میں وہی لفظ عربی میں استعمال کر لیا گیا۔ ساتھیوں خوش رہو، رنجیدہ مت ہو، اس لیے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ایھا الزملاء افرحوا ولا تحزنوا، خوش رہو، افرحوا لا تحزنوا، رنجیدہ مت ہو، بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر حزن کا لفظ۔ فإن اللہ معکم، اس لیے کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ، ولا تأکلوا اموال الناس بالباطل، یہ قرآن کریم کا ہی جملہ ہے، ولا تأکلوا اموال الناس بالباطل، نہ کھاؤ لوگوں کا مال بالباطل، باطل کے ساتھ، اسی کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ناحق مت کھاؤ، اس لیے اس لفظ کا ترجمہ یہی ہوا۔ بہنوں، محسنوں کو پہچانو اور ان کی ناشکری نہ کرو۔ ایتها الاخوات، اختن کی جمع اخوات۔ اعرفن المحسنین، محسنوں کو پہچانو۔ ولا تکفرنہم، اور ان کی ناشکری نہ کرو۔ اچھی کتابیں پڑھو، فحش کتابیں مت پڑھو۔ یہاں پر میں نے بدل دیا ہے، یعنی اسے جمع کے طور پر، جمع مذکر حاضر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اقرؤوا الکتب الجیدہ ولا تقرؤوا الکتب الماجنہ، آپ اسے چاہیں تو جو پچھلی لڑکیاں تھیں ان سے متعلق کرنا چاہیں، بہنوں سے متعلق، تو پھر ہو جائے گا اقرأن الکتب الجیدہ ولا تقرأن الکتب الماجنہ۔ پیارے بچوں، والدین کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے۔ یا ایھا الاطفال فضل الوالدین علیکم کبیر، والدین کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے، فضل الوالدین علیکم کبیر، یا الفضل الکبیر للوالدین علیکم، یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے رب سے ان کے لیے بھلائی مانگو، ان کے حق سے غفلت نہ برتو۔ فاسألوا ربکم العافیۃ لہما، اپنے رب سے مانگو۔ سأل، عن کا لفظ نہیں آیا، سأل من نہیں آیا، بس سیدھا سا سأل ربکم، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے پوچھو۔
اپنے رب سے ان کے لیے عافیت مانگو، ان کے لیے بھلائی مانگو، وَلَا تَغْفُلُوا عَنْ حُقُوقِهِمَا، اور ان دونوں کے حقوق سے غفلت نہ برتو، ان دونوں کے حقوق سے لاپرواہی نہ کرو، ان دونوں کے حقوق میں لاپرواہی نہ کرو۔ کبھی جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو، لا تکذبوا ابدا واصدقوا دائما، ہمیشہ سچ بولو۔ اس قلم سے لکھو، اس پینسل سے مت لکھو، اکتبوا بہذا القلم، یہ سب ہم نے جمع کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ولا تکتبوا بذلک المرسام، اس پینسل سے مت لکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جانو اور ان کی باتوں پر عمل کرو۔ اعلموا حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جانو، وَعْمَلُوا بِأَوَامِرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اوامر پر عمل کرو، ان کی باتوں پر، ان کے حکموں پر عمل کرو۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، عاملہ بھی استعمال کیا میں نے، عاملہ اعلیٰ استعمال نہیں کیا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا نہیں، بلکہ جہاں پر عمل کا لفظ آئے گا اس کو با کے ساتھ ہی استعمال کیا جائے گا اگر اس بات پر عمل کرنا کہنا ہو تو۔ اس لیے یہاں پر اسے یاد رکھیں۔ یاد آ رہا ہے ایک دن حضرت الاستاذ نے، ایک ہمارے ساتھی تھے، بہت اچھے ساتھی ماشاءاللہ، پڑھنے لکھنے والے، لیکن بس ایک دن انہوں نے جملہ بنایا، یوں ہی روا روی میں بنایا ہوگا، اعلیٰ استعمال کر لیا انہوں نے، بہت زبردست انداز میں حضرت الاستاذ نے ڈانٹ پلائی۔ اس دن سے خاص طور سے مجھے یہ جملہ یاد ہے، عاملہ بھی، اس لیے کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ لِأَنَّ طَرِيقَ النَّجَاحِ لَيْسَ إِلَّا بِالْعَمَلِ بِأَوَامِرِهِ، اس لیے کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا ہی کامیابی کی راہ ہے، اس لیے کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ جو ہم نے لکھا ہے لفظی طور پر اس کا ترجمہ اس لیے کہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے مگر ان کے حکموں پر عمل کرنا، لیکن اتنا آپ جانتے ہیں کہ اس کو اردو میں، صحیح اردو میں وہی استعمال کیا جائے گا جو پہلے سے اردو میں لکھا ہوا ہے، لِأَنَّ طَرِيقَ النَّجَاحِ لَيْسَ إِلَّا بِالْعَمَلِ بِأَوَامِرِهِ، اس لیے کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ تو عمل کرتے رہیں، کامیاب ہوتے رہیں، اور اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔